فجر کا وقت، فجر کا وقت طلوع فجر سے طلوع آفتاب سے پہلے تک ہے. طلوع فجر سے یعنی فجر کے پھوٹنے سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک. سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، اور صبح کی نماز کا وقت طلوع فجر سے اس وقت تک ہے جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیے. کیا ہے؟ صبح کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ طلوع فجر سے. کب تک ہے؟ جب تک سورج نہ نکل آئے. لیکن اول وقت کون سا ہے؟ ساتھ ہی فجر کی دو قسمیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی دو قسمیں ہیں. ایک فجر کاذب ہے جس میں روشنی بھیڑیے کی دم کی طرح اوپر کو اٹھتی ہے نہ کہ چوڑائی میں، اور دوسری فجر صادق ہے جس میں روشنی ارزن پھیلتی ہے نہ کہ طولن، اوپر نہیں جاتی بلکہ رائٹ لیفٹ جاتی. اب تو خیر ہم ٹائم دیکھ کے سب اندازہ کر لیتے ہیں، لیکن اگر کبھی کوئی ایسا سبب نہ ہو تو یہ یاد رکھیے کہ نماز فجر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب روشنی رائٹ لیفٹ کو پھیلتی ہے، ارزن پھیلتی ہے، بڑے پیمانے پہ پھیلتی ہے. فجر کا وقت طلوع فجر ثانی سے شروع ہوتا ہے اور سورج کے طلوع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے. اور فجر ثانی سے مراد وہ سفیدی ہے جو مشرق کی جانب آسمان کے کناروں پر چوڑے طریقے سے نظر آتی ہے، اور یہ شمال سے جنوب کی طرف پھیل جاتی ہے، نارتھ سے ساؤتھ کی طرف جاتی ہے. اور جہاں تک بات فجر اول کی ہے تو یہ سفیدی فجر ثانی سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے نمودار ہوتی ہے، اور ان دونوں میں فرق ہے. فجر اول اوپر کو لمبی ہوتی ہے، چوڑی نہیں ہوتی، یعنی وہ مشرق سے مغرب کی طرف پھیلتی ہے، اور فجر ثانی شمال سے جنوب کی طرف چوڑے طریقے سے پھیلتی ہے. فجر اول اندھیرے والی ہوتی ہے، یعنی یہ روشنی تھوڑی مدت کے لیے ہوتی پھر اندھیرا چھا جاتا ہے. فجر ثانی تاریک نہیں ہوتی بلکہ روشنی اور چمک میں بڑھتی جاتی ہے. فجر ثانی تاریک نہیں ہوتی، یہ بہت بڑا فرق ہے. فجر اول تھوڑی سی روشنی نظر آئی پھر اندھیرا ہو گیا، لیکن فجر ثانی جو رائٹ لیفٹ پھیلتی ہے وہ پھر کم نہیں ہوتی، زیادہ ہی روشنی ہوتی جاتی ہے حتیٰ کہ سورج نکل آتا ہے. فجر ثانی آسمان کے ساتھ متصل ہوتی ہے، اس کے اور آسمان کے کناروں کے درمیان اندھیرا نہیں ہوتا، اور فجر اول آسمان کے کناروں سے کٹی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اور آسمان کے کناروں کے درمیان اندھیرا ہوتا ہے. اول وقت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا فجر کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج کا پہلا کنارہ نہ نکلے. اندھیرے میں نماز. ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے کہ ہم میں سے کوئی آدمی اپنے پاس بیٹھے ہوئے کو پہچان لیتا تھا، اور آپ اس نماز میں 60 سے 100 آیات تلاوت فرماتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں انہوں نے فرمایا کہ مومن عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ فجر کی نماز میں چادریں اوڑھے ہوئے شریک ہوتی تھیں. نماز سے فراغت کے بعد وہ اپنے گھروں کو ایسے وقت میں واپس لوٹتی کہ انہیں رات کی تاریکی کی وجہ سے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اندھیرے میں ہی پڑھ لیتے تھے، حتیٰ کہ جب نماز ختم ہوتی تو اس وقت بھی اندھیرا ہوتا تھا، حالانکہ طویل کی رات کی ہوتی تھی. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اذان کے ساتھ ہی پھر نماز شروع کر دی جائے تب یہ ہو سکتا ہے. ما یعرفن من الغلس، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں نماز ادا کرتے اور عورتیں جب نماز کے بعد واپس جاتی تو اپنے کپڑوں میں لپٹی ہوتی تھیں. ان کو کوئی اندھیرے کی وجہ سے نہیں پہچان سکتا تھا کیونکہ ابھی اندھیرا موجود ہوتا. جبکہ دوسری حدیث میں کہ آپ سلام پھیرتے تو ہر کوئی اپنے ہم مجلس کو پہچان لیتا، اور یہاں آیا کہ اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی. تو یہ بات معلوم ہے کہ ان دونوں حالتوں میں فرق ہے کہ آدمی کسی کے پہلو میں بیٹھا ہو اور کوئی اس سے دور ہو، ان دونوں باتوں میں فرق ہوتا ہے. تو قریب میں بیٹھا شخص اندھیرے کے باوجود پہچان لیا جاتا ہے، جبکہ دور کوئی شخص ہو تو وہ نہیں پہچانا جاتا. دور کوئی شخص ہو تو نہیں پہچانا جاتا.
یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز کو اول وقت پر ادا کیا جائے گا. تو اب ہر نماز کو الگ الگ لیتے ہیں. فجر کی نماز کو کب ادا کرنا پسندیدہ ہے؟ اندھیرے میں، درمیانی وقت. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح کی نماز کے وقت کے بارے میں پوچھا گیا. جواباً آپ نے ایک دن طلوع فجر کے وقت صبح کی نماز پڑھائی اور دوسرے دن صبح روشن ہونے کے بعد پڑھی. پھر پوچھا صبح کی نماز کے بارے میں دریافت کرنے والا کہاں ہے؟ پھر وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نماز کا وقت ان دو اوقات کے درمیان ہے، اور فجر کا وقت ہے جب تک سورج طلوع نہ ہو. ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس، فجر کو روشن کر کے پڑھنا. محمود بن لبید نے اپنے انصاری قوم کے کئی صحابہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز پڑھنے کے ساتھ یعنی پڑھتے پڑھتے تم جس قدر بھی روشنی کرو گے وہ تمہارے لیے ثواب میں اضافے کا ذریعہ ہے، یعنی ٹائم اچھا لگاؤ اس میں. فجر کو روشن کرنے کا مطلب، جو سمجھتا ہے کہ فجر کو اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے وہ اس حدیث کو تاخیر پر محمول کر رہا ہے کہ فجر کی ابتدا کی خوب تحقیق کر لے کہ واقعی یقین ہو جائے کہ فجر طلوع ہو گئی. یا وہ جو اس حدیث کو چاندنی راتوں کے ساتھ خاص کرتا ہے، کیونکہ چاندنی راتوں میں طلوع فجر کی ابتدا کو نہیں پہچانا جا سکتا، تو انہیں احتیاط کرتے ہوئے کچھ انتظار کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ ایسا نہ ہو کہ طلوع فجر سے پہلے ہی نماز ادا کر لیں. یا اسے نماز کو لمبا پڑھنے پر محمول کیا جاتا ہے، اور یہ بات اس حدیث کے ساتھ زیادہ موافق ہے جس میں ہے کہ فجر کی نماز میں تم جیسے جیسے سفیدی کرو گے یہ اجر کو بڑھاتی جائے گی. لمبی پڑھیں گے تو تبھی روشنی ہوگی. طلوع آفتاب سے پہلے پہلے نماز پڑھنا، سورج نکلنے سے پہلے پہلے نماز پڑھنا. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا. پھر فرمایا خبردار، تم قیامت کے دن اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو. تمہیں اسے دیکھنے میں کوئی دشواری یا اشتباہ نہیں ہوگا. لہٰذا اگر تم میں استطاعت ہو تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے کی نمازوں سے مغلوب نہ ہو جاؤ تو ایسا ضرور کرو. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کی ایک رکعت پا لی تو تحقیق اس نے صبح پا لی. ایک رکعت جو بھی پا لے وہ پوری نماز ادا کرے. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی سورج غروب ہونے سے پہلے نماز عصر کی پہلی رکعت پڑھ لے تو وہ اپنی نماز کو جاری رکھتے ہوئے مکمل کرے. اسی طرح جو آدمی سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز فجر کی پہلی رکعت ادا کر لے تو وہ بھی اپنی نماز کو جاری رکھتے ہوئے مکمل کر لے. یہ نہ سوچے کہ اب سورج نکل رہا ہے تو مجھے اس وقت نہیں پڑھنی چاہیے. نہیں، قضا اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. وقت سے پہلے فجر پڑھنے کی حرمت، اور وہ کیا ہے؟ فجر صادق کے وقت نماز پڑھنا. فجر کی دو قسمیں ہیں، فجر صادق ہے جس میں سحری کھانا حرام ہوتا ہے اور نماز فجر پڑھنا درست ہوتا ہے، اور فجر کاذب ہے جس میں نماز فجر کی ادائیگی حرام ہوتی ہے اور سحری کا کھانا درست ہوتا ہے. سمجھ آ گئی اس بات کی؟ فجر کو لیٹ پڑھنے کی ممانعت. شیخ ابن باز سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی صبح کی نماز ادا کرنے میں جو کوتاہی کرتا ہے کیونکہ وہ جلدی جاگ نہیں پاتا، باقی تمام نمازوں کے فرائض وہ ان کے اوقات میں پڑھتا ہے، تو کیا یہ اس کا عمل قبول کر لیا جائے گا؟ کیا آپ کے پاس کچھ ایسی باتیں ہیں جن سے آپ اس کو کچھ نصیحت کریں؟ یہ بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات بچے ماں باپ کی بات نہیں سنتے تو پھر ان کو کہاں لے جایا جاتا ہے؟ کسی اسکالر کے پاس، کسی ایسے شخص کے پاس کہ جس سے وہ کچھ انسپائر ہو یا جس کا کچھ روب ہو اور وہ اس کی بات سن کے بات مان لیں. ایک رکعت آپ کی کمپلیٹ دونوں سجدوں کے بعد جب آپ اٹھ جاتے ہیں تب ہوتی ہے؟ جی ہاں. استاذہ جی، فجر کی جو آخری رکعت بھی جو ابھی ہم نے پڑھا نا کہ آخری وقت میں اگر نماز مل رہی ہے تو اس کو مکمل کر لیں. جی تو سنت کے لیے پھر یہ کہ سورج پوری طرح نکلنے کا انتظار کریں پھر سنت ادا کریں. جی ہاں. آپ نے دونوں دفعہ کہا کہ ایک رکعت پڑھی ہو تو مکمل کرے. اگر ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا اور سورج نکل آ گیا یعنی کہ 7:30 ہو گئے جانماز تک آتے آتے، پھر کیا حکم؟ پھر تو سورج نکلنے دیں اور پڑھیں. پھر ویٹ کریں گے؟ یعنی اگر ابھی سورج نکلا نہیں، مثلاً 7:30 پہ سورج نکل رہا ہے
اور آپ نے نماز شروع کی ہے 7:25 پہ یا 26 پہ مثلاً، اور بائی دا ٹائم آپ سجدے تک پہنچے ہیں تو سورج نکلنا شروع ہو گیا. اب آپ کیا کریں گے؟ پوری کریں گے. چاہے سورج نکل رہا ہے پوری کریں گے، کیونکہ آپ نے جب شروع کی تھی سورج نہیں نکلا تھا، نکلنا شروع نہیں ہوا تھا. آپ نے پوری ایک رکعت سورج نکلنے سے پہلے ادا کر لی ہے، تو دوسری بھی اب ادا کر لیجیے. وہ جو سورج کا کنارہ نکل آنے والی بات ہے نا، بس وہ وہاں پہ بالکل ایک کلیئر کٹ ہو جاتا ہے کہ سورج کا طلوع کیا چیز کاؤنٹ ہو رہی ہے کہ اس کا کنارہ نکل آیا. کیونکہ فرام دا ٹائم کہ اس کا شروع کا کنارہ نکلتا ہے ٹل دا ٹائم کہ پوری ڈسک نظر آتی ہے، اس میں چند منٹ ہوتے ہیں. تو لوگ اس میں بعض اوقات کنفیوژن کرتے ہیں کہ نہیں، اگر کنارہ ہی نکلا نا، ابھی پورا تو نہیں نکلا. تو کنارہ نکلا مینس طلوع الشمس. سورج نکل آیا کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا آپ ظاہر کر دیا، چاہے پورا کیا یا تھوڑا کیا. ایگزیکٹلی. بس وہ یہ جو ڈسک کا معاملہ یہ اگر یاد رہے تو بہت واضح ہو جائے گی چیز. جی ہاں. زیادہ یہ فجر صادق اور کاذب، اس کا تھوڑا سا فرق اور تھوڑا سا واضح کریں، اور تھوڑا سا اس میں کنفیوژن. اگر بادل نہ ہو تو آپ فجر کا جو وقت لکھا ہوا ہے نا کیلنڈر پر، اس سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے اپنی کھڑکی سے افق کو دیکھیں، مغرب کی طرف نہیں، مشرق کی طرف، کہ کیا آسمان پہ کوئی روشنی نظر آئی ہے. جو روشنی ایسے اوپر کو اٹھتی ہوئی تھوڑی سی نظر آتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ غائب بھی ہو جاتی ہے، تو وہ فجر کاذب ہوتی ہے. اس کے بعد نماز نہیں پڑھتے. وہ وقت ہوتا ہے جب سحری کھاتے ہیں، سحری کھانے کا وقت ہوتا ہے، جب روشنی نکلتی ہے اور آسمان پر وسیع طور پر ارزن پھیل جاتی ہے. تھوڑی تھوڑی آتی ہے لیکن پھیلتی 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 وہ پھر زیادہ پھیل جاتی. تو یہ فجر کا وقت ہوتا ہے. یعنی فجر کاذب سحری کھانے کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. میرا یہ سوال ہے کہ جب آخری 4 منٹ بھی رہ گئے اور 5 منٹ بھی رہ گئے، اس وقت ہم نے نماز شروع کی، تو اس وقت تلاوت چھوٹی یا بڑی؟ آپ دیکھیے تو کامن سینس کی بات ہے، اگر اس نے لمبی تلاوت شروع کر دی تو اس کی تو 1 رکعت پوری نہیں ہوگی، اور اگر 1 رکعت پوری نہیں ہوئی اس وقت تو فکر کس چیز کی ہونی چاہیے کہ 1 رکعت پوری ہو جائے، 1 رکعت پوری ہو جائے. السلام علیکم. سن بورن ہی سن رائز ہے. بورن کا مطلب ہے نظر آنے لگ گیا نا، چاہے تھوڑا سا نظر آنے لگا تو یہ رائز ہو گیا. اور ایک سوال یہ کہ جیسے آپ سحری کر رہے ہیں اور اذان شروع ہو جاتی ہے، تو کیا سحری ختم کر لیں یا رک جائیں؟ جیسے نفلی روزے رکھتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ٹائم بہت کم ہوتا ہے، تو آپ ٹائم دیکھ کر رکھے نا کہ کتنا وقت مطلب ہے. اذان کے وقت کھانا جائز نہیں ہے؟ اذانوں کو چھوڑے، شاید ہی کوئی مسجد ہو جو بالکل ایگزیکٹ ٹائم پر اذان دیتی ہو. کوئی نہ کوئی آگے پیچھے، پہلے تو نہیں لیکن بعد میں تھوڑا بہت ہو جاتا ہے. تو جو وقت ہے نا یعنی فجر طلوع ہونے کا، اس پر آپ بند کر دیں. اذان ختم ہونے کا انتظار نہ کریں، اس سے پہلے پہلے ختم کر دیں شاید. کیونکہ کچھ مؤذن تو اتنی لمبی اذان دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے 10 منٹ لگ جائے ان کی اذان کو. تو بات یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ فجر کی نماز میں سستی کرے، فجر ہو یا فجر کے علاوہ کوئی اور نماز ہو. تمام نمازوں کی حفاظت، ان کے اوقات کی حفاظت، جماعت سے پڑھنے کی حفاظت ہونی چاہیے. ظہر کا وقت، ظہر کا وقت نصف النہار کے بعد سے عصر سے پہلے تک ہے. نہار کا مطلب ہوتا ہے دن اور نصف کا مطلب آدھا دن. جیسے سورج 7 بجے نکلا اور 5 بجے غروب ہوا تو نصف کہاں ہو گیا؟ 12 بجے. عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر کا وقت زوال شمس کے وقت ہوتا ہے. ظہر کا وقت زوال شمس یعنی سورج کے زوال کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ ہر آدمی کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر ہو. ہر آدمی کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر ہو. یہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک عصر کا وقت نہ ہو جائے، یعنی سایہ اس وقت تک نہیں رہتا، وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک عصر نہ ہو جائے. اول وقت. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے پر تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھائی. آخری وقت. پھر جب تم ظہر پڑھو تو عصر ہونے تک اس کا وقت ہے. ظہر جلدی پڑھنا،
ظہر کی نماز کے حوالے سے اصل اور مستحب بات یہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس کو جلدی پڑھا جائے، وقت داخل ہوتے ہی پڑھ لیا جائے اور اسے اس کے اول وقت میں ادا کیا جائے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا۔ گرمی کی شدت میں بھی ظہر جلدی پڑھنا۔ محمد ابن عمرو جو کہ حسن بن علی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے جابر رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے اوقات پوچھے تو انہوں نے کہا آپ ظہر کی نماز سخت گرمی کے وقت میں پڑھا کرتے تھے، یعنی زوال کے بعد اول وقت میں پڑھتے تھے۔ انس بن مالک سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ظہر ادا کرتے تو گرمی سے بچاؤ کے لیے اپنے کپڑوں پہ سجدہ کرتے، یعنی سخت گرمی ہوتی پھر بھی پڑھتے۔ یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی میں بھی ظہر کی نماز کو جلدی پڑھ لیتے تھے۔ گرمی کی شدت میں ظہر تاخیر سے پڑھنے کا جواز ضرور ہے۔ ابو مسعود انصاری سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز ظہر پڑھتے تھے جبکہ سورج ڈھل جاتا تھا اور سخت گرمی کے وقت کبھی مؤخر بھی کر لیتے تھے۔ کبھی کبھی ٹیمپریچر بہت ہائی ہو جاتا ہے نا تو اس صورت میں تھوڑا تاخیر بھی کر لیتے۔ ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب گرمی زیادہ ہو تو نماز ظہر ٹھنڈے وقت پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہوتی ہے۔ اصل میں کیوں کہا؟ کیونکہ انسان کو جب گرمی کی شدت ستاتی ہے نا تو وہ فوکس نہیں رکھ پاتا نماز پہ، اس کا سارا دھیان کس پہ ہوتا ہے؟ ہائے گرمی ہائے گرمی۔ تو اس لیے کہا کہ ذرا اس وقت کو جس میں شدت ہو وہ اس کو ٹل جانے دو۔ ابن عثیمین کہتے ہیں جب موسم سخت گرم نہ ہو تو افضل یہ ہے کہ جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہو تو انسان ظہر کی نماز ادا کر لے، چاہے سفر میں قصر نماز ہی ادا کرنی ہو پھر بھی، کیونکہ سخت گرمی کے موسم کے علاوہ ظہر کی نماز کو جلدی پڑھ لینا ہی افضل ہے۔ علامہ ابن جبرین کہتے ہیں الحمدللہ آج کل کے زمانے میں اس طرح کی گرمی نہیں پائی جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایئر کنڈیشنرز اور بجلی والے پنکھے موجود ہیں جو گرمی کی شدت کو کم کر دیتے ہیں، تو لوگ اس بے قرار کرنے والی گرمی کو محسوس نہیں کرتے جس کی وجہ سے پسینے پھوٹ نکلتے ہیں اور کپڑے تک گیلے ہو جاتے ہیں۔ اس حالت میں نمازی کو اپنی نماز میں اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے علماء آج کے دور میں سخت گرمیوں میں نماز کو ٹھنڈا کرنے کا کوئی سبب نہیں پاتے۔ ہاں اگر ایسے ممالک یا گاؤں دیہات میں ہوں جہاں ایئر کنڈیشنرز اور اس طرح کی سہولیات میسر نہ ہوں تو ان کے لیے ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا مستحب ہوگا۔ یہ اس لیے ہے کہ شریعت کے حکم کا دار و مدار اس کی علت پر ہے، جب علت موجود ہوگی تو حکم پایا جائے گا۔ جہاں تک سال کے باقی ایام کا تعلق ہے جن میں گرمی نہیں ہوتی تو ان ایام میں جو ہی سورج ڈھل جائے گا نماز کا وقت ہوگا۔ اگر آپ نے شروع کر دی نماز، ٹائم بہت کم ہے لیکن آپ کا فون بول گیا کہ فجر ختم ہو گئی، اب آپ توڑیں گے نماز؟ نہیں کنٹینیو کمپلیٹ کریں گے، چاہے آپ کی ایک رکعت نہیں بھی ہوئی، چاہے رکعت پوری نہیں بھی ہوئی، اب آپ شروع کر چکے ہیں توڑیں گے نہیں، تو وہ ہوگی یا پھر آپ ہو ریپیٹ جائے کریں گی گے؟ ہو جائے گی۔ استاذ جی یہاں پر اکثر مسجدوں میں جو بھی موسم ہو 1:30 بجے کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، 1:30 یہ ظہر کا درست ٹائم، نہیں، وہ بس کنوینئنس کے لیے کہ لوگ شاید لنچ ٹائم وہی ہوتا ہے اس لیے رکھتے ہیں، آئی ڈونٹ نو۔ اپنا پڑھ لیں پہلے اپنی پڑھ جی لیں۔ پڑھ لیں اپنی۔ جزاک السلام علیکم استاذہ جی، میں نے بھی کوشچن پوچھنا ہے کہ اگر آپ نے تکبیر تحریمہ پڑھ لیا اور قرات شروع کر دی ہے اور ایسے میں اسموک الارم بج گیا ہے کہ گھر کا ہے کچھ، تو آپ توڑ سکتے ہیں نماز؟ جی جب کوئی ایمرجنسی ہو تو نماز توڑ سکتے ہیں۔ عصر کا وقت ظہر کے آخری وقت سے سورج پیلا ہونے تک، اور عصر کی نماز کا وقت ہے جب تک سورج زرد نہ ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام ہیں جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے ہیں۔ پھر عصر کی نماز تب پڑھائی جب انہوں نے ہر چیز کا سایہ اس کے برابر زوال کے سائے کے علاوہ دیکھ لیا۔ ٹھیک ہے،
پھر اگلے دن جبریل علیہ السلام دوبارہ آپ کے پاس آئے، پھر عصر کی نماز پڑھائی، جب ہر چیز کا سایہ دگنا ہو گیا۔ پھر فرمایا ہر نماز کا وقت تمہاری کل اور تمہاری آج کی نماز کا درمیانی وقت ہے۔ دھوپ کے اعتبار سے عصر کا وقت، حضرت عائشہ کہتی ہیں انہوں نے فرمایا دھوپ ابھی میرے حجرے سے نکلی نہ ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھ لیتے تھے۔ یعنی ایسے ہوتا ہے نا کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا تو ونڈوز میں دھوپ اندر آ رہی ہوتی، تو کہتے کہ ابھی دھوپ آ ہی رہی ہوتی تھی کہ آپ واپس بھی آ جاتے تھے۔ اول وقت کیا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے تھے جب سورج بلند اور روشنی میں کمی کے بغیر ہوتا تھا اور زندہ ہوتا تھا، یعنی ابھی چمک اس کی یا گرمی دھوپ باقی ہوتی تھی۔ اوالی کی طرف جانے والا عصر پڑھ کر چلتا اور اوالی جو ہے مدینہ کے بالائی حصے کی بستیوں میں پہنچتا تو سورج ابھی بلند ہوتا۔ یہ بستیاں مدینہ سے 2 یا 8 میل کی مسافت پر تھیں، یعنی مسجد نبوی سے نماز پڑھ کر اپنی اس بستی تک پہنچ جاتے جب بھی ابھی سورج جو ہے وہ بلند ہی ہوتا تھا، غروب کے قریب نہیں ہوتا تھا۔ درمیانی وقت، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سائل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوقات نماز کے بارے میں سوال کیا، مگر آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا حتیٰ کہ بلال کو حکم دیا تو انہوں نے عصر کے لیے آذان اور اقامت کہی جبکہ سورج سفید اور اونچا تھا، اور جب اگلا دن ہوا تو آپ نے عصر پڑھی جبکہ سورج زرد ہو گیا تھا، یا کہا کہ جب شام ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں ہے نماز کے اوقات پوچھنے والا؟ نماز کا وقت ان 2 اوقات کے مابین ہے۔ آخری وقت عصر کا وقت جب تک سورج زرد نہ ہو جائے۔ اضطراری وقت، مجبوری کا وقت، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز کا ایک سجدہ پا لے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو جاری رکھتے ہوئے مکمل کرے۔ اب آپ کے سوال کا جواب اس میں آ گیا، ٹھیک ہے؟ کیا سوال تھا؟ کہ ابھی نماز شروع ہی کی تھی کہ وہ گھڑی سے الارم بج گیا کہ سورج نکل گیا یا سورج غروب ہو گیا۔ تو آپ دیکھیے حدیث دوبارہ، اگر تم میں سے کوئی سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز کا ایک سجدہ پا لے، ابھی 2 نہیں ہوئے، 2 سے رکعت پوری ہوتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو جاری رکھتے ہوئے مکمل کرے، نماز توڑنی نہیں، اب اس کو کنٹینیو کرے۔ عصر اول وقت پڑھنا چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم عصر کی نماز پڑھتے تھے، پھر جانے والا قباء جاتا، ان لوگوں کے پاس پہنچتا اور سورج ابھی اونچا ہوتا تھا۔ قباء مدینہ سے 2 میل کی مسافت پر ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی تو جب آپ فارغ ہوئے تو آپ کے پاس بنو سلمہ کا ایک آدمی آیا اور کہا اے اللہ کے رسول، ہم اپنے لیے اپنا اونٹ نہر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس موقع پر موجود ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اور آپ نکل پڑے، ہم بھی آپ کے ساتھ چل پڑے۔ ہم نے دیکھا اونٹ ابھی ذبح نہیں کیا گیا تھا، اسے ذبح کیا گیا، پھر اس کا گوشت کاٹا گیا، پھر اس میں سے کچھ پکایا گیا، پھر ہم نے سورج غروب ہونے سے پہلے اسے کھا لیا۔ عصر کی نماز جلدی پڑھی تو یہ کام بھی جلدی ہو گیا نا۔ ہم کیا کرتے ہیں، پہلے سارا کچھ کر لیں، کھانا بنا لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، ہر چیز صاف ستھری کر پھر نماز پڑھیں گے، اور اتنے میں دھوپ پیلی پڑ جاتی۔ پہلے نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد تسلی سے کام کریں، آپ دیکھیں گے آپ کے کام میں بھی برکت ہوگی۔ رافع بن خدیج سے روایت ہے، وہ کہہ رہے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عصر پڑھتے، پھر اونٹ ذبح کیا جاتا، اس کے 10 حصے کیے جاتے، پھر ہم اسے پکاتے، اور سورج کی غروب ہونے سے پہلے ہم اچھی طرح پکا ہوا گوشت کھا لیتے، اچھی طرح پکا ہوا گوشت، لحمن نضیجن، نضج ہوتا ہے جو گل جائے، کلما نضجت جلودہم آتا ہے نا۔ صحابہ کا عصر کی نماز اول وقت پر پڑھنا۔ ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر ہم باہر نکلے
اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے انہیں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پایا. میں نے پوچھا چچا جان یہ کون سی نماز ہے جو آپ نے پڑھی؟ انہوں نے جواب دیا عصر کی ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے جو ہم آپ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. عصر جلدی پڑھنے کا حکم. ابو ملیح سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم ابر آلود دن میں بریدہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ایک جنگ میں شریک تھے تو انہوں نے فرمایا نماز عصر جلدی پڑھ لو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی پس اس کے عمل ضائع ہو گئے. ایسا نہ ہو کہ لیٹ ہو اور اس کی وجہ سے نماز بھی ضائع اور عمل بھی ضائع. عصر کو لیٹ نہ کرنا. علا ابن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ہم ظہر کے بعد انس رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے، وہ اٹھ کر نماز عصر پڑھنے لگ گئے. جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے ان سے جلدی نماز پڑھنے کا ذکر کیا، یا خود انہوں نے ذکر کیا تو کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یہ منافقین کی نماز ہے، یہ منافقین کی نماز ہے، یہ منافقین کی نماز ہے. ان میں سے ایک بیٹھا رہتا ہے حتیٰ کہ جب سورج زرد ہو جاتا ہے اور شیطان کے دو سینگوں کے درمیان یا ان سینگوں کے اوپر ہوتا ہے تو اٹھ کر 4 ٹھونگے مارتا ہے اور اس میں تھوڑا ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور یہ حقیقت ہے، جو نماز لیٹ ہوتی ہے اس میں انسان کی توجہ پوری طرح نماز کی طرف نہیں ہوتی. ایک اور روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ منافق کی اثر لیٹ ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں منافق کی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ عصر کی نماز مؤخر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کا وقت گائے کی انتڑیوں کی چربی کی طرح بکھرا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت اسے پڑھتا ہے. یعنی اس وقت آپ چھوٹی چھوٹی بدلیاں سی آ جاتی ہیں نا سورج کے آس پاس، غروب اور طلوع میں آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بادل کے ٹکڑے، تو اس کی طرف اشارہ ہے یہاں. یعنی بہت کلیئر اسکائی ہو تو پورے کا پورا بال نیچے جا رہا ہوتا ہے، ورنہ اس کے اندر لمبی لمبی لہریں سی ہوتی ہیں بادلوں کی. عصر کی نماز فوت ہونے کا نقصان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز عصر چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے، یعنی اس کے تو عمل ہی ضائع ہو گئے. عصر کے فوت ہو جانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ناراضگی. حضرت علی سے روایت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے دن فرمایا اللہ ان مشرکین کی قبروں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے جس طرح انہوں نے ہمیں درمیانی نماز عصر سے روکا، یعنی جنگ میں مشغول رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا. اور جو لوگ خود اپنی مرضی سے غروب کر لیں، اتنی بڑی وعید ہے. تو کیا سمجھ میں عصر کا وقت کب ہے؟ جب ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہو، جب سایہ 2 مثل کے برابر ہو، تو پھر ظہر ختم عصر شروع، یعنی 1 مثل پہ شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد سورج پیلا پڑنے سے پہلے. آپ دیکھیں نا عصر کی نماز تب پڑھائی جب انہوں نے ہر چیز کا سایہ اس کے برابر، یعنی زوال کے سائے کے علاوہ دیکھ لیا، یعنی اصلی سایہ جو تھا کسی بھی چیز کا. تو یہاں اول وقت جو ہے شروع ہوتا ہے جب اس کے برابر ہو جاتا ہے سایہ، یعنی 1 مثل ہوتا ہے، 2 مثل نہیں. تو 2 مثل پہ حنفی 2 مثل پہ شروع کرتے درمیانہ ٹائم ہو جاتا ہے پھر. اوکے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ میں جو آپ سے پوچھ رہی تھی کہ نماز آپ نے شروع کر دی اور ٹائم ہو گیا، وہ اگر آپ سجدے میں پہنچے ہی نہیں ہیں، آپ بیچ میں ہی کہیں ہیں، اب شروع جو کر دی تو اب تو آپ کنٹینیو کریں. جی، کیونکہ آپ نے تو یہی سوچ کے شروع کی ہوگی کہ 1 رکعت مل جائے گی، لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے، ہر روز 2-3 منٹ کا فرق پڑ جاتا ہے، تو اس میں پھر انسان کو دھوکہ بھی لگ جاتا ہے. اور بعض اوقات تھوڑے اوقات میں 1-8 منٹ کا فرق بھی ہو جاتا ہے، اور 1 منٹ بڑی چیز ہوتی ہے. 1 منٹ میں انسان پورا قیام کر لیتا ہے بعض اوقات کل واللہ کے ساتھ.